محمد وآلہ اجمعین۔ تو روزے سے متعلق چند شرعی مسائل۔ ایک تو ماہ رمضان میں کوئی شخص 8 یا 44 کلومیٹر 44 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے سفر کی ابتدا کہاں سے ہوگا؟ سفر کی ابتدا جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے سفر کی ابتدا ہے، گھر سے سفر کی ابتدا نہیں، سفر کی ابتدا حد ترخص سے شروع ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، میں نے سفر پہ جانا ہے تو میں گھر میں ناشتہ کر کے ٹھیک ٹھاک نہیں کر سکتا۔ آپ کا سفر ابھی شروع ہوا ہی نہیں، آپ کا سفر شروع ہو جائے گا حد ترخص سے۔ حد ترخص اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہنچ کر انسان جو ہے اپنے آپ کو مسافر سمجھے، جیسے اپنے گاؤں اور شہر کے اذان سننے میں نہ آئے، دیوار نظر نہ آئے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے حد ترخص۔ مثلا پہلے جو ہے اسکردو کے لیے ہاں آگے جیل گڑھ سے آگے جا کے جو کور ہے اس کو ختم کر کے ایک چڑھائی آتا ہے، وہاں حد ترخص شمار کیا جاتا تھا۔ مثلا اس طرف جو ہے مقون سرپول مثال کے طور پر، اب وہ نہیں رہا۔ مثلا ادھر سے آگے جائے گا حسین آباد، حد ترخص وہاں، حسین آباد سے آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ 44 کلومیٹر گھر سے نہیں، حسین آباد سے آگے شمار کرنا ہوگا۔ گھر سے 44 کلومیٹر بنتا ہے، لیکن حد ترخص سے دیکھا جائے تو 40 کلومیٹر بنتا ہے۔ آپ کا جو ہے قصر نہیں ہوگا، قصر نہیں ہوگا۔ تو لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے سفر گھر سے شروع نہیں ہوتا، حد ترخص سے شروع ہوتا ہے۔ حد ترخص سے آگے 44 کلومیٹر آپ نے جانا ہے تو قصر ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسری بات، ابھی اذان ظہر نہیں ہوئی تھی جی، ہم آ رہے تھے تو اذان ظہر نہیں ہوئی تھی، یہ مسئلہ یہ کہ ظہر کے بعد جب سفر کرتا ہے تو روزہ مکمل ہے، قصر نہیں ہے۔ ظہر کے بعد یہاں سے سفر کرتے ہیں تو روزہ قصر نہیں ہوتا۔ تو لوگ کہتے ہیں وہاں پہ اذان دے رہے تھے، میں وہاں سے نکلا ہوں۔ یہ جناب والا اذان معیار نہیں ہے، شرعی جو ظہر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ شرعی و ظہر، شرعی ظہر مثلا اس وقت سکردو میں 12 بجے ظہر شرعی ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جو ہے مثلا 11:50 پہ ظہر شرعی ہو جاتا تھا، ہو سکتا ہے 11:45 بجے بھی ظہر شرعی ہو جاتا ہے۔ ٹائم تبدیل ہوتا رہتا ہے، ظہر کی بھی ٹائم تبدیل ہوتا ہے۔ تو آپ نے ٹائم کو دیکھنا ہے۔ اذان تو مثلا یہاں پہ 12:15 بجے دیتا ہے، ہمیشہ 12:15 بجے، سمجھو میں جو 12:30 بجے 12:20 پہ اذان ہوتی ہے، حالانکہ یہ معیار نہیں ہے۔ ظہر شرعی جو ہے اس سے پہلے ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 12 بجے مثلا اس وقت 12 بجے کے بعد آپ نے سفر شروع کیا ہے تو آپ کا روزہ ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ، قصر وصر نہیں۔ 12 بجے سے پہلے آپ نے سفر شروع کیا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کا روزہ جو ہے قصر ہو جائے گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اذان کو معیار قرار نہ دے دے۔ با زیر بھیل زالجو مثال کرو، با مازیر بجو لوگ ہمیں ٹیمپو لگتوجو، ٹیمپو ظہر شرعی نام کو سمجھو امت جو ہم تو 12:15 بجے 12:20 پہ ہمیشہ ظہر کی اذان دیتے ہیں، تو اس صورت میں گڑبڑ ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا۔ دو مسئلہ آپ کے خدمت میں بیان کرنا تھا۔ روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھائے پیے مسئلہ نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا۔
بجے رزوس نہ بجے دے تھوہ نہ ٹھیک سویا چاہ مسئلہ میں روزے کی حالت میں دان کو صاف کرنا، دان صاف کرنا یہ جائز ہے، روزے کے لیے ضرر نہیں ہے، البتہ کوئی ذرات مثلا ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ استعمال کریں تو اس کے ذرات جو ہے حلق سے نیچے نہ جائے، اگر جائیں تو پھر اس صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ برش کرنے کی وجہ سے خون نکلے اور خون جو ہے حلق سے نیچے چلا جائے، اس صورت میں روزہ باطل ہوگا، وإلا برش کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے روزے کے لیے۔ چونکہ یہ مبتلا بھی ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں۔ انجیکشن لگانا، اس میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے یعنی نظریہ جو ہے مختلف ہے انجیکشن لگانے کے حوالے سے۔ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں جو غذائیت اور طاقت کا انجیکشن ہو وہ اگر لگائیں تو جائز نہیں، اسی طرح انجیکشن جو ہے رگ میں لگائیں تب بھی صحیح نہیں ہے، روزے کے لیے درست نہیں۔ بدون غذائیت طاقت کے انجیکشن کے علاوہ رگ میں نہ ڈالیں بلکہ گوشت میں اگر انجیکشن لگائیں تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ ہے آیت اللہ خامنائی کا نظریہ۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں طاقت کے انجیکشن ہوں، غذائیت کے انجیکشن ہوں، چاہے رگ میں لگائیں چاہے گوشت میں لگائیں، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ فرق و جو فرق ہو گیا نا اجو، تو لہٰذا یہ مسئلہ ہے، ان میں اختلاف ہے۔ بہرحال روزے کی حالت میں بے اختیار الٹی آنا، قے کا آنا بے اختیار روزہ باطل نہیں کرتا، روزہ باطل گوئے میں بے اختیار قے ہونا الٹی ہونا روزہ باطل گوئے میں جو جان بوجھ کر اگر الٹی کرے تو روزہ باطل ہو جائے گا اس صورت میں۔ یہ ایک مسئلہ۔ اور جو دماغ کا پانی ہے، مادہ ہے یا بلغم جس کو کہا جاتا ہے، منہ کی فضا میں نہ آئے، جو مثلا دماغ سے آئے سیدھا حلق سے نیچے چلا جائے مسئلہ نہیں، اما وہ دہن کی فضا میں آ جائے، فضائے دہن میں آ جائے، کنگن یا ہاؤس کھوری تھون، اس صورت میں نگلنا، یہاں پر بھی اختلاف ہے آیت اللہ سیستانی کا اور آیت اللہ خامنائی کا مسئلہ یہاں پر جو ہے اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں فضائے دہن میں آنے کے بعد بلغم کو جان بوجھ کر نگل دے تو پھر اس صورت میں احتیاط واجب اس کا روزہ مکمل کر لے اور بعد میں قضا بھی کر لے، آیت اللہ خامنائی۔ سمجھو عمل روزے اسکیم سے مفعول اسکور کو انتشار سے روز صحیح نہ رسو والله مسئلہ ایشن بچو مسئلہ نہ دیا میں دیکھنا ہے اسکیم سے ضرورت تو اسکیم سے تو آغا وہاں تو مل زیر میں آجو پھر وہ سارا میرے گردن پہ ڈال دیتے ہیں آغا تو جیسے اجو تہنا رمضان روزی نغزن تامو خان روزو دوسرا مسئلہ بھی ہے ہویا اللہ خام خام مسئلہ تاسے ضرور آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں فضائے دہن میں جب آ جائیں انہوں میں جو او بچانا جب جان بوجھ کر اس بلغم کو نگل لے احتیاط واجب کے مطابق اس دن کے روزے کو بھی رکھ لیں بعد میں قضا بھی کر لیں، آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے، دہن میں فضائے دہن میں آنے کے بعد اس کو نہ نگلیں، مت نکلے، احتیاط مستحب، نگل لے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہو گیا روزہ۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ بتاتا ہوں سب کے لیے، یہاں پہ آیت اللہ خامنائی نے احتیاط واجب کہا ہے، احتیاط واجب روزہ بھی رکھ لے بعد میں قضا بھی کر لے، جان بوجھ کر اگر نکل لیں تو احتیاط واجب۔ آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ ہو گیا نا۔ تو آیت اللہ خامنائی کے جو مقلدین ہیں احتیاط واجب کے مسئلے میں جس مجتہد نے فتویٰ دیا ہو اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، تو لہٰذا آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کرے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی نہیں؟ احتیاط واجب آیت اللہ خامنائی نے یہ فرمایا، تو احتیاط واجب ہے دوسرا مجتہد جو ہے فتویٰ دیا ہو روزہ باطل نہیں ہوتا، سیستانی نے کہا روزہ باطل نہیں ہوتا، فتویٰ دیا ہے، تو اس احتیاط واجب کے مسئلے میں آپ جو ہے آیت اللہ سیستانی کے مسئلے کی طرف رجوع کر سکتے، فتویٰ ہے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ آسان تو مزوم میں نہ بھید کو بھی روزوں کوئی
مالته مني توجه مې بد توجه چې بده مسئلہ ہوئی دیوی معایت اللہ سستانی کا کوئی طرف لا رجوع سورنا ہے مسئلہ میں چونکہ گو بھی اپوسی فتوہ تانسی سلوات چی کسل بھی ماما سی اگر نماز پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے سیدگاہ سمسم سخت سے اگر آیت ہے نشوق پیوت نارے نمشکل کو کیا قولا کیا اللہ ہم گھنگ نشوق پیوت نارے اینا میں جو مسئلہ ہوئے رسول آیا لگی استعمہ فوجوں بچہ جب نا پالگو کلبنا تھوت کو تھوگت دو بھری سے جگہ پر تھوت مورے بھی زیادہ بھوپی آئی اختیرے سے سمسم چی بتا ہے آئی چارہ بس یہ مسئلہ گئی گی کہ خدم اللہ بیان بسکندو انشاءاللہ آئندہ خدا سے توفیق میں نارے نا مسائل کن بیان بک ادا اللہ اگر روزی متعلق چند سوالات چیت نارے ادا بھی سے شرزر سے انشاءاللہ بندہ حقیقی کوشش بک ادا اللہ جواب منی دعا مطبع اپیل بسے جو مریضہ ابزر مشکلات ابزر وانا پروردگارا یفشن مچن زونا پروردگارا دل زابی من نازل سونفیت بی قرآن کریم نا دی ماہ مبارک رمضان شہید سونفیت مولا امیر المؤمنین رسول نزدغت پروردگارا تمام مریضہ گاما مخصوصاً التماس دعا کی مریضوں لا شفاء کاملہ عاجلہ شجر سے اللہ پروردگارا مائنگ اس پر چند کنی مناہ کنی بخشش شجر سے اللہ شیطان نفس ہماری فریب شدان عاشقوں سے جو یا اللہ حاجت من کنی حاجت کن روا بس یا اللہ پریشان حال کن کنی پریشانیوں دور بس یا اللہ مقروضین کنی قرض کن عذاب چکی یا اللہ ای دنیا ہنگل کھن کن محمد نال محمد رس محشور کو چکی یا اللہ پروردگار عالم اسلام سربلند کو چکی یا اللہ پروردگار دنیا کا عمل سے مظلوم چیتنا مخصوصاً لبنان فلسطین یمن شام پارا چناری مسلمان کو پروردگار آدھی مسلمان کو اللہ ظالم کو حافظ ہو نصرت شجر سے اللہ ظالم کو قابل ہدایت اتنا ہدایت میں نیست و نابود کو چکی یا اللہ پروردگار آدھی عظیم فریض و ملک و ملشق دی مومن کو یا قسم مشکلات جو نیا آسان بس یا اللہ پروردگار ہماری دکھ پی دی روزوں بیائیت پی دی عبادت تنظر بیت پی تسبیح یعنی اذکار کن تلاوت قرآن کن مل میں پی اشتاروں پروردگار یہ بارگاہ قابل قبول بچکی یا اللہ ماہ مبارک رمضان عبادات نطاعات کن ملکوں سے آئندہ ماہ مبارک رمضان عبادت کن ملکوں میں مائے گامی چھل فرصت شجر سے یا اللہ امام زمان فقہ ظہور پر بھی نتعجیل بس یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین